بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ بات کریں گے جناب آج کی بھی بہت زیادہ تازہ ترین صورتحال اگر ہم دیکھیں تو تیزی سے، کیونکہ صورتحال بدل رہی ہے۔ سیاست جو ہے وہ صبح و شام جو ہے وہ اس میں اس وقت جو ہے موسم سیاست کا بڑا گرم ہے۔ آج کیونکہ اجلاس ہوا اور رات 12 بجے سے چند سیکنڈ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر پاکستان نے فائنلی دوسری جو ایڈوائس سمری تھی اس پر جو ہے وہ دستخط تو کر دیے، ساتھ ایک نوٹ بھی لکھا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو لینگویج یوز کی گئی وہ بلو دی بیلٹ ہے، یا بڑی نیگیٹیولی انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا۔ اچھا جی، آج ظاہر ہے منتخب ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے ایم این ایز بھی منتخب ہو گئے ہیں جو ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم ہارے ہیں، لیکن آج ان کو الیکشن حلف بھی اٹھا لیا گیا۔ کل ان کو قومی اسمبلی کا یعنی باقی چیزیں بھی مل جائیں گی، کہیں بلو پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ بلو پاسپورٹ میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 46 سے لے کے 50 ممالک تک جو ایک ایم این اے ہے اس کے اپنے جو یعنی والدین ہیں، اس کے بچے 28 سال سے کم عمر جتنے بھی بچے ہیں سب کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے، اور یہ 50 ممالک میں ویزا فری انٹری جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے۔ اچھا، باقی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، پارلیمنٹ لاجز، پھر اس کے بعد سبسڈی کے عوام، غریب عوام کے سبسڈی کی بھی اس کو ملتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک شخص جس کو عوام نے ووٹ یعنی نہیں دیا، جس کو ووٹ دیا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو ووٹ نہیں دیا اس کو اسٹیبلشمنٹ اپنی پاور شو کرنی ہے کہ جناب ہم نے اس کو اسمبلی میں پہنچا دیا، لیکن یہ سلسلہ کیا پازیٹیولی چلے گا یا یہ نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ مریم نواز نے آج پہلی بار سرکاری جہاز کا استعمال کیا، اور وہ آئی اسلام آباد میں۔ اسلام آباد سے وہ مختلف کہا جا رہا ہے پہلے کہ رنگ روڈ کا افتتاح بھی کرنا تھا، بی بی ایچ میں بھی جانا تھا، اور باقی مطلب 3-4 سرپرائزز رکھے تھے تاکہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، اچھی بات بھی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو آج جہاز استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اسلام آباد ضرور نہیں آنا چاہیے تھا، سیشن تھا، بات ختم ہو گئی، اسلام آباد کا قومی اسمبلی کا تھا، اس قومی اسمبلی کا انہوں نے کون سا حلف لینا تھا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے پلان کا حصہ تھا۔ نواز شریف صاحب مری چلے گئے اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ، اور حمزہ شہباز کی جگہ کہاں بنے گی اس پر بات ہو رہی تھی، تو آج میری ایک دوست سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی حمزہ شہباز ایک طرف نواز شریف صاحب ہوں گے سپریم لیڈر، وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے اوپر بیٹھیں گے اور ان کو ہدایات دیں گے، اور جو پیغام رسانی ہوگی نا وہ حمزہ شہباز کریں گے، تو یوں ایک کمیٹی بنے گی تو اس کمیٹی کی فی الحال باغ دور جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دی جائے گی۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان نے بڑا سرپرائز دیا، کہا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کو آفر دے دی گئی، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ان کے گھر گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کل بڑی ویڈیو وائرل ہوئی کہ مولانا صاحب کو کافی حد تک انہوں نے قائل کر لیا، انہوں نے کہا جی بلوچستان میں آپ کو حصہ بنائیں گے گورنمنٹ کا، اور فیڈرل میں ان کو 1-2 وزارتیں دینے کی بات کی گئی، لیکن مولانا صاحب آج ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی نہیں ہے، ایک تو پہلی بات ہے انہوں نے اس اسمبلی سے ہی انکار کر دیا، پھر انہوں نے کہا یہ اسمبلی نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے، اور میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرتا ہوں، پھر انہوں نے کہا جی کہ صدر اور وزیر اعظم کی ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لوں گا، اور اسمبلی 5 سال پوری کرتی نظر نہیں آ رہی، یہ ایک انہوں نے ذرا پرانے سیاستدان ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، اے این پی بھی جناب ایک انتہائی کچھ گھٹیا لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے اے این پی کی، شیر پو جو ہے جو گفتگو کر رہے ہیں، اسی طرح محمود خان اچکزئی بلوچستان سے جو وار کر رہے ہیں، جی ڈی اے کے جناب پیر بگاڑا صاحب سندھ اندرون سندھ سے جو وار کر رہے ہیں، اس صورتحال میں کیا یہ واقعی اسمبلی چل پائے گی، اور کب تک پیپلز پارٹی یہ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بلاک اور جو ہے وہ اینٹ سے یہ زمین بنا یہ عمارت تیار کی گئی ہے، ایک بلاک اگر کھینچ لیا جائے گا تو وہ پوری کی پوری دیوار گرے گی، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی نے بلاک لگائے ہیں وہ مضبوط ہوں گے یا مطلب کسی بھی وقت جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، تو یہ دیکھنا یہ ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسی لیے نواز شریف پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کیونکہ یہ جہاں جہاں بھی ہوگا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ عوام کو سرو کرنے کے بجائے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی لوٹے کا نعرہ لگا رہا ہے، تو کوئی مریم باجی چور کے نعرے لگا رہے ہیں، کے پی میں ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک خاتون ایم پی مسلم لیگ نون کے، انہوں نے گھڑی چور کی، گھڑی اٹھا کے آ گئی، وہاں پر بھی جو ہے وہ گالم گلوچ اور یہ گتھم گتھا والا کام چل رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں ہوا تو عمر ایوب جو ہے نا وہاں پر آئے، دستخط کیے، کسی کے سلام دعا نہیں کی، اور انہوں نے قیدی نمبر 408 کے نعرے لگا دیے، یعنی 804 کے نعرے لگا دیے عمران خان کے، اور شیر افضل مروت اور علی محمد خان نے آپ نے دیکھا ماسک عمران خان کا پہن کے آ گئے، اور نواز شریف جب سائن کر رہے تھے تو ان کے اوپر ایک ماسک پھینکا بھی گیا، یہ بھی آپ نے دیکھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
اب ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری جو ریاست ہے اسی طرح چلتی رہے گی؟ کیا عوام 25 کروڑ عوام کو ایسا یہ نظام جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ کیا مہنگائی کنٹرول ہو پائے گی؟ کیا کرائم کی ریشو کم ہو پائے گی؟ یعنی اگر مریم نواز اب دورے کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ گزشتہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ اس پر چارج شیٹ ہے. اس کا مطلب محسن نقوی جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اگر ابھی وہ پولیس میں ریفارم لانے کی بات کر رہی ہیں صرف، ہوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سارا کا سارا چارج شیٹ تو محسن نقوی کے اوپر ہے. اور گزشتہ 11 ماہ سے وہ حکومت چل رہی ہے جو 3 ماہ کے لیے آنی تھی. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نزدیک ترین آپ دیکھیں ممالک میں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ آپ کو سندھ اسمبلی، نہ کے پی اسمبلی، نہ بلوچستان، اور نہ ہی پنجاب میں کوئی آپ کو یہ کہیں کہ جی کوئی ایسا ویژن سامنے آیا ہو یا عوام کو ریلیف دینے کی بات کی گئی ہو. کیونکہ چاروں اسمبلیاں اب 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس پاورز بھی موجود ہے. آج نیشنل اسمبلی کا ہوا تو وہاں پر بھی جو صورتحال آپ نے دیکھی، 4 کو جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف، اچھا وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی. وہ لوگ جو میں دیکھتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو شاید نواز شریف کے لیے ووٹ بھی کرنے گئے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف کے دائیں بندہ کھڑا ہونے والا وہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کا اس لیے نہیں کہا. میاں نواز شریف پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. یہ اگر ہم پہلے کہہ دیتے تو پھر وہ لوگ ووٹ نہ دیتے. تو یعنی عوام کے ساتھ دھوکہ بھی کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب اس پہ خاموش بھی رہے، تو اب یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے. تو کیا شہباز شریف کو ووٹ ملا؟ کیا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور یہ ساری صورتحال وہ سوال ہیں جو ڈیلی ڈسکس ہوں گے. ڈیلی یہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہوں گے. ڈیلی آپ کو یہ لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے. ایشو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. عوام کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اگر علی امین گنڈا پور بنے گا وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ وہاں سے وار کرے گا مریم کے اوپر، مریم کرے گی جناب کے پی. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اس صورتحال میں اگر مولانا فضل الرحمان اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، تحریک انصاف اپنا ریکارڈ کرائے گی، جے ڈی اے اپنا احتجاج کرے گی، محمود خان اچکزئی جو ہے بلوچستان میں احتجاج کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ ڈیلیور ہو پائے گا. پھر آئی ایم ایف کی تلوار جو ہے ابھی سے لٹک رہی ہے کہ جی عمران خان نے خط لکھ دیا، اور اگر آئی ایم ایف دے گی قرضہ تو پھر بھی ایشو ہے کہ عوام نے واپس کرنا ہے، اور اگر نہیں دے گی تو پھر بھی مسئلہ ہے کہ جناب یہ ملک کے ساتھ غداری. تو یہ ایک ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ عجیب و غریب طرح کا صورتحال ہے. کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے جناب کہ یہ، ہاں البتہ اب ایم کیو ایم جو ہے اس کی آڈیو آپ کو پتہ ہے گورنر کی لیک ہو گئی، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کے پاس گئے تو ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو پھر اس کسی نے بندے کی آواز آپ نے یہ بھی سنی کہ وہ اگر ہمارا 100% جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے تو پھر 200% جو ہے وہ نون لیگ کے پاس بھی ووٹ نہیں. تو آپس میں بھی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک وزارت دے رہے ہیں نون لیگ ان کو، ایم کیو ایم 3-4 مانگ رہی ہے وزارتیں، وہ گورنرشپ بھی مانگ رہی ہے. تو یہ ایک لڑائی جو ہے جس کا آغاز پہلے سے ہی ہو چکا ہے. جس اسمبلی کا آغاز پہلے سے ہی یہ کہہ کر ہو رہا ہے کہ یہ غیر قانونی اسمبلی ہے، تو اس پہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ صدر پاکستان الگ سے نوٹ لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس سے یعنی متنازع ترین الیکشن ہے تاریخ کے، متنازع ترین اسمبلی بنے گی، متنازع ترین الیکشن کمیشن بن گیا، متنازع ترین جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے.